السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مغروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے بعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، خصوصاً سید کوثر شاہ صاحب قبلہ کو لباس عافیت عنایت فرما۔ پروردگارہ بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما، بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما، خصوصاً اس حوضہ علمیہ کو پروردگارہ اپنی حفظ و امان نصیب فرما، اساتذہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، طلاب عزیز کے پروردگارہ حصول علم میں کامیابیوں سے انہیں ہمکنار فرما۔ جو مومنین اس مدرسہ کی رونق کو دوبارہ کرنے والے ہیں اور تعاون کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، رزق جان مال میں برکت عنایت فرما، وارث زمانہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہماری ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جھد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى جرد علي الحوض. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند.
محترم معزز سامعین، صدا سلامت رہیں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 26واں پارہ سورہ مبارکہ محمد سے آیے مبارکہ 2 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی ہوئی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر 124 پہ تحریر کیا ہے۔ ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہو رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے قلب کو نور ایمان سے منور کیے۔ بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک قرآن مجید کے ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے سے دعوت دیتا ہے حسینی فقیر ہر قاری قرآن کو کہ خداوند متعال نے جہاں بھی تذکرہ فرمایا پہلے ایمان کا تذکرہ کیا، پھر عمل صالح کی بات کی، اور اگر کہیں عمل صالح کا تذکرہ پہلے ہو گیا تو ساتھ ہی میں ایمان کی قید لگا کر پھر نتیجہ دیا۔ کہیں بھی نتیجہ دیتے ہوئے خدا نے بغیر ایمان کے عمل کے عنوان سے دعوت اور نتیجہ نہیں دیا، پہلے ایمان پھر عمل صالح۔ اگر کہیں عمل صالح پہلے بیان ہو گیا تو ساتھ میں قید لگائی کہ اے وہ عمل صالح سر انجام دینے والے جو مومن ہیں، جیسے سورہ مبارکہ نحل میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی اچھا عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، ساتھ میں قید لگا دی وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ عمل صالح پر نتائج بھی اس وقت مرتب ہوتے ہیں جب انسان کے پاس دولت ایمان موجود ہو۔ جس کے پاس دولت ایمان موجود نہ ہو اس کا عمل صالح بھی بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ سورہ مبارکہ محمد میں ارشاد ربانی ہوتا ہے جو لوگ ایمان لائے، ایک عظیم مسئلے کو جو آج کا موجودہ درپیش مسئلہ ہے اس کو حل کرتے ہوئے اجازت لینا چاہتا ہوں، اسی کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، خدا فرماتا ہے پہلی بات ایمان ہے۔ ایمان میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان میں درجات ہیں لیکن ایمان میں کچھ بنیاد بھی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ایمان میں درجات ہیں، وہ فلانے درجے پر ہے، وہ فلانے درجے پر ہے، یقیناً حضرت سلیمان محمدی کا ایمان میں اپنا مقام ہے، حضرت ابوذر کا اپنا مقام ہے، حضرت مقداد کا اپنا مقام ہے، لیکن اس ایمان اور عقیدے کی کوئی بنیاد بھی ہے۔ آج جس بات کا رونا ہم رو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں جو بنیادی باتیں ہیں ان بنیادی باتوں کو بھی پامال کیا جا رہا ہے،
اور لوگ اس پامالی پر داد دے کر ساتھ میں اس جرم میں شریک ہوتے ہیں۔ یہی فیصل آباد میں کچھ دن پہلے ایک خطیب نے بیان دے دیا، علماء کرام نے جا کر، مخالفین نے کیس کر دیا، علماء نے جا کر نفی کی، کہا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جو اس نے بیان کیا، یہ عقیدہ مذہب اہل بیت کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو جج صاحب نے کہا جو بیان کر رہا تھا اس نے جو عقیدہ بیان کیا، آپ فرماتے ہیں وہ ہمارا عقیدہ مذہب اہل بیت کا عقیدہ، لیکن جو سامنے بیٹھے سینکڑوں لوگ اسے داد دے رہے تھے وہ کہاں جائیں گے؟ عزیزان محترم، کوئی شک نہیں ہے زیادت ہے ایمانہ، ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کچھ بنیادیں ہیں، کچھ بنیادیں، ان بنیادوں پر تو پختہ یقین رکھو، اور انہی بنیادوں کی طرح متوجہ کرتے ہوئے میرے برادر محترم جناب علامہ اخلاق شیرازی صاحب آپ کو امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے کے حضرت عبدالعظیم حسنی صاحب کا واقعہ بھی سنا رہے تھے، اور وہی تلقین جو آج برابر میں پڑھی جاتی ہے، اگر اسی تلقین پر ہم قائم رہتے تو آج ہماری سٹیجوں سے 14 رب کے نعرے نہ لگتے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا زبران۔ امیر المومنین کی شان کو بیان کرتے ہوئے کل ایمان کا نعرہ لگانے والوں، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کی صدا سن کر سید الانبیاء سے محفلوں کو گرمانے والوں، کبھی یہ بھی سوچا کہ علی حیدر کرار جو کل ایمان بن کر میدان خندق میں عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں جا رہے تھے، نبی رحمت نے ان کا قصیدہ پڑھتے ہوئے انہیں کیا کہا؟ کہ برز الایمان کلہ، علی مجسم ایمان ہے، علی کل ایمان ہے، اے علی حیدر تک رسائی حاصل کرنے والے، کیا تو نے ان سے ایمان کی خیرات بھی لی ہے یا بس نعرہ لگایا ہے؟ میں نے جلال پور میں گلشن میں خمسہ پڑھا ہے، اس میں نے اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ خوش بحال ہیں ہم، خوش قسمت ہیں ہم، باسعادت ہیں ہم کہ خداوند متعال نے ہم نے اپنی معرفت بھی نصیب فرمائی، اپنے رسول کی معرفت بھی نصیب فرمائی، اپنے رسول کے بعد اپنی حجت کی معرفت بھی ہمیں نصیب فرمائی۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہے حجت خدا، ان کے در تک بھی ہم پہنچ گئے۔ اگر کسی کو پتہ مل جائے اور وہ اس پتے پر اس جگہ تک پہنچ جائے جس کا اس نے پتہ حاصل کیا ہے، تو وہاں جا کر اس کو کچھ غرض بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ میں نے پوچھا سیوا سادات کا اس سڑک سے ادھر مڑ جائیں گے تو کچھ فاصلہ چلیں گے تو آگے سواریاں کھڑی ہوں گی، نشان لگے ہوئے ہوں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب میں یہاں آ گیا، الحمدللہ جس چیز کا میں نے ایڈریس لیا وہ ایڈریس مجھے مل گیا، میں یہاں تک پہنچ گیا۔ اب میں نے یہاں کیا کرنا ہے؟ شیعان حیدر کرار معذرت چاہتے ہوئے آپ کے خادم ہونے کے ناطے سے دعوت دیتا ہوں، بارگاہ آئمہ خدا تک پہنچنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ کسی نے کہا بیمار ہو شفا لے لو، کسی نے کہا تنگ دست ہو وسعت رزق کی خیرات مانگ لو، کسی نے کہا پریشان حال ہو پریشانی کا حل مانگ لو۔ خدا کہتا ہے میں نے تمہیں ان کے در کا پتہ اس لیے نہیں دیا تھا، میں نے تمہیں پتہ دیا تھا ان کے در کا، بے ہدایتیں ہو تو یہاں پہنچ کے ہدایت پالو۔ یا رسول اللہ محمد وآل محمد صلوات اللہ
پہنچ کر ہدایت حاصل کر لو، ہدایت حاصل کر لو۔ یہ ہادیان برحق ہیں، ہم نے جا کر اب تو وہاں تک جانے کی بھی ضرورت نہیں، یہیں سے ہم نے اپنے تصورات میں کچھ چیزیں بنا رکھی ہیں، ان تصورات کو پھر عملی شکل میں لاتے ہیں اور پھر وہیں سے اپنی خیرات لے کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اے برادران محترم، خداوند متعال نے ہمیں اس سلسلہ سے جوڑا اور اس دعائے معرفت کو تمام ذمہ دار بزرگ نوجوان تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم عرفنی نفسک فإن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإن لم تعرفنی حجتک۔ ہے کوئی جس کو آگے یاد ہو؟ ضللت عن دینی، پروردگارہ میں تیری معرفت چاہتا ہوں، تیری معرفت نہ ملی تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ پروردگار تیرے رسول کی معرفت چاہتا ہوں، تیرے رسول کی معرفت نہ ملی تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اور پروردگار یہ ساری معرفتوں کی خیرات میں مانگتا کیوں ہوں؟ اگر تیری حجت تک مجھے پتہ نہ ملا، ایڈریس نہ ملا، میں وہاں تک نہ پہنچ پایا تو ضلال تو صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ ضللت عن دینی، اس میں بھی ایک مرحلہ آپ کو طے کروایا جاتا ہے، غدیر تک لے جایا جاتا ہے، معذرت چاہتے ہوئے تیزی سے گزر رہا ہوں، غدیر تک لے جایا جاتا ہے، من کن تو مولا کی صدا سنا کر، داد لے کر، آپ کو گرما کر خداحافظ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں، خزانہ قدرت کی عظیم نعمت کو ولایت علی حیدر کرار کہتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ خود وہی خدا جو فرماتا ہے اُن لوگوں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، لیکن اس نعمت ولایت پر اعلان کرتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر میری نعمتیں تمام ہو۔ فرماتا ہے یہ نہیں فرماتا، لیکن فقیر یہاں پہ اتنا عرض کرنا چاہتا ہے، اے موالیان حیدر کرار، فقیر بھی آپ کو میدان غدیر سے جام ولایت نوش کرواتا رہتا ہے۔ جام ولایت نوش کرنے والے میرے محترم دوستو، ذرا اس بات پر ہی بھی غور کیا ہم نے کہ جس ولایت پر ہم اس قدر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس ولایت کے ذریعہ مکمل کون سی چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز جو مکمل ہوتی ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی۔ پسند کس کو کیا؟ سوال وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، دین اسلام۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس اسلام میں ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے۔ والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، صرف اتنی بات نہیں ہے، ایمان و عمل صالح کے ساتھ تاکیداً خدا نے متوجہ کیا ہے والذین آمنوا بما نزل علی محمد، اس چیز پر بھی ایمان رکھا، ایمان جو
نازل کی گئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مل کر آپ کی ذات پر باواز بلند صلوات پڑھیے۔ ایمان ہے اس بات پر، قرآن پر ایمان ہے۔ کیا مقصد؟ کہ قرآن میں خدا نے جو کہا ہے وہ حق ہے، حق ہے نا دوستو؟ خود خدا فرماتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، حق ہے، حق۔ اسی میں خدا فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ کمزوری دکھاؤ، پیغام دے کر جا رہا ہوں، کمزوری مت دکھاؤ۔ وَلَا تَحْزَنُوا، پریشان بھی نہ ہو جاؤ۔ اگر قرآن پر ایمان ہے تو پھر ہمیں نہ کمزوری دکھانی چاہیے نہ پریشان ہونا چاہیے۔ خدا فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کے زندگی گزارو، پھر نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ تم پریشان ہو جاؤ۔ اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سر بلندی تمہیں نصیب ہوگی، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے زندگی گزارو۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہم گھبرا جاتے ہیں، کمزوری دکھاتے ہیں، ایسا کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ خدا کہتا ہے ہم نے جو تجھے ذمہ داری سونپی ہے اس یقین کے ساتھ میدان میں اتر جا کہ میرا پروردگار کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر یہ میری ذمہ داری بنتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے نفس میں اتنی وسعت ہے، میدان میں اتر، اپنی ذمہ داری کو ادا کر۔ خدا فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ توجہ، اب چاہتا ہوں ایک جامع ولایت نوش کراؤں اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں۔ محترم دوست تشریف لائے، معلوم ہوا کہ وقت قریب آ گیا ہے، صلوات پڑھ لیجئے بابا ضرور۔ اچھا یہ میں نے کہا ہے باواز بلند، اگر آپ کی لغت میں الفاظ مختلف ہیں تو پھر کہتا ہوں آہستہ سے توجہ، یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم، توجہ، وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم۔ اٹھائیے تفسیر کبیر برادر اہل سنت عظیم مفسر قرآن پہلی جلد میں صفحہ نمبر 62 پر تحریر کرتے ہیں کہ نبی کریم کے جن کے قلب مبارک پر یہ حق بن کے نازل ہوا، انہوں نے ہاتھ دعا کے اٹھائے اور فرمایا اللہم ادر الحق مع علی حیث دار، اے اللہ حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی جاتا ہے۔ اللہ گویا نبی الرحمت اس بات کی طرف متوجہ کر کے چلے گئے کہ علی کو امام مان، علی کی غلامی میں قرآن کے نظام کو قبول کر لے، تو پھر خدا فرماتا ہے ہم دو چیزوں کی ذمہ داری لے رہے ہیں، کفر عنہم سیئاتہم، ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور مسئلہ جس کے لیے یہ چند الفاظ آپ کی گوش گزار کیے وہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے بزرگ و جوان پریشان ہے، حالات بڑے خراب ہیں، گھر کے حالات تب بھی بڑے خراب ہیں،
معاشرے کے حالات ہوں تب بھی بڑے خراب ہیں، ملکی حالات ہوں تب بھی بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں. ہے یہ شکوہ یا نہیں ہے؟ اسی کا حل پیش کر کے دعا لے رہا ہوں. خدا فرماتا ہے ایمان، عمل صالح اور قرآن و حدیث کو جمع کرتے ہوئے یہ نتیجہ دیتے ہوئے کہ علی کو امام بنا کے قرآن کے نظام کو قبول کر کے زندگی تو گزار لے، تیرا خدا تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور تیرے حالات کی خرابی کو بھی ٹھیک کر دے گا. یہ حالات کی خرابی اس وقت تک رہے گی جب تک علی کی امامت کے نعرے تو لگیں گے لیکن علی کو امام مان کے تو غلامانہ زندگی نہیں گزارے گا. اور یہ حالات کی خرابی اس وقت تک رہے گی جب تک تو علی کو امام تسلیم کرنے کے بعد علی کی غلامی میں قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. تیرے حالات کی خرابی کا حل علی کی امامت میں ہے اور قرآن کے نظام میں ہے. صلوات پڑھ لیجئے باواز بنا. نہیں، میں اب دعا لینا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آخر تک بیٹھے ہوئے تمام دوست و احباب، وہ مسکین تھا جو پڑھ کے چلا گیا، اب فقیر ہے. ٹھیک ہے، مسکین کو کچھ دے دیا جائے تب بھی راضی رہتا ہے، نہ دیا جائے تب بھی راضی رہتا ہے. فقیر جان نہیں چھوڑتا. ہاں جی، مسکین بچارہ مسکین ہوتے دے دے کوئی ماشاءاللہ، نہ دے کوئی ماشاءاللہ، لیکن فقیر راضی جان نہیں چھوڑتا. ادھر سے کہیں بابا ٹل پران کوئی بیدہ سیر گئن کوئی دعا ویسی اللہ بھلا کری یار، بچیاں دی خیر ہوئی یار، وستر ہمیں ذرا چٹی ڈاڑی دیکھ سی اللہ مدینہ دی حج کراوی، مدینہ دی حج کراوی. صلوات پڑھو بابا سے بنا. میں مسکین نہیں میں فقیر ہاں تو میں جان سو کی چھوڑنے دا نہیں میں اجازت 2 منٹ دی کتنی میں. یہ دیکھو میری گال سن، یہ ہون تک امام آئے تے ہون ایک کشکول ہے. ٹھیک ہے، کوئی تے بیٹھن پاک دی قدر جانا نہ لے، بیٹھن سارے قدر دان منگدہ ایو کو چھان. اگر انہ دو گالی کو تو حق سمجھ دیں، علی دی امامت تے قرآن دا نظام وقت آج تو بعد اے عاد کر کے ان مدرسے جو اٹھ کہ میری زندگی دا ہنہار ساہ علی دی امامت چاسی تے قرآن دے نظام چاسی. بس اگر یہ نیاز حسینی فقیر کو دیون واسطے تیار ہیں تو وقت میں آکھنا چاہنا جو یہ نیاز میں انہاں دلوں کو لکھنا چاہنا جنہ دل ہے علی و بطول دیاں دھیاں دے بازاراں تے درباراں وچ رول مرہندہ درد موجود. اور میرا غیرت مند دوست بزرگوار سید سردار نمبردار ملک سیب ماہر سیب علی و بطول دیاں دھیاں بازاراں تے درباراں وچ صرف دیکھو تے میں کو رواون واسطے نہیں آئیاں، کئی نظام کو بچاون واسطے آئیاں. بس ڈیچا نیاز ٹھیک ہے. جملہ مسائب دا میرے حصے دا پڑھنا لے پڑھتے رہ سے میں ان نیاز منگسا اتھو تو کہنے کہ اتھا تک علی دی امامت کو اپناؤں ہے، علی دی امامت کو اپناؤں ہے، امامت کو اپناؤں ہے. علی علیہ السلام میرے امام ہیں. پتہ نہیں کہیں گا اللہ کہ میرے امام فرمے دے کیا ہے، میں دوستی کی میں کرنی ہے، دشمنی کی میں کرنی ہے، کاروبار کی میں کرنا ہے، نوکری کی میں کرنی ہے. خبر کہنے علی دیا امام ایویں نہیں لگتا. بات ایک نہیں 12 ہی نہیں، اور اس 12 ہی جو 12واں پردے قیبتے چھے تے 11 دی مظلومانہ شہادت ہے. بھامے تلوار نال شہید ہیں تامی مظلومانہ شہادت ہے، تے بھامے زہر نال شہید ہیں تامی مظلومانہ شہادت ہے. انہوں نے مظلومانہ شہادت دے دے کے تے قدس سے نظام ہی تے قرآن دا
تے رہبریت واسطے ہادی ہنی تا علی تو گھن کے مہدی علیہ السلام اگر ایک گام طے کر گی تھی اور آئی تو بات علی ایسے امام دی غلامی دا حق ادا کریں دوئے ایک بات دا اعلان کر چل اویں جی میں مولا علی نے اپنے خدا نل سودا کیتا میرا اللہ میں تے کو اویں پاتے جی میں چاہنا میں کو اویں بڑھا چاہ جی میں تو چاہ یہ علی دیاں گالیں علی دی اپنے اللہ نہ میں تا آؤ اسا اپنے مولا علی نال گال سے کرنا یا علی تسا میرے ایویں امام ہو جی میں چاہنا ان سب کو اپنا ایویں غلام سے بڑھاؤ جی میں تسا چاہتے بس حسینی فقیر کو دیو چنیاز انوان نال دو نعرے ہیں دی خیرات مانگتا ایک نعرہ ہے حسینیت زندہ باد ایک نعرہ ہے یزیدیت مرد آباد لیکن سوچ سمجھ کے حسینیت نہ ہے دین نال وفاداری تھا یزیدیت نہ ہے دین نال غداری تھا آسان چکنا حسینیت نہ ہی ہر نیکی تھا یزیدیت نہ ہی ہر برائی تھا اج یہ مدرسہ دے ہی عظیم نورانی اجتماع بہ کے نیکیاں دے پاسے روک کر گئے برائیاں دے پاسوں منہ موڑ گئے ایک دفعہ کربلا چلاون کربلا تو وقت کوفہ آمن کوفہ تو وقت شام چلاون وقت انہیں سارے سفرہ تے نظر چکا ایک رسول دے گھرانے نے انہیں سفرہ کو طے کی میں کیتے طے کر کے بچایا کیا ہے تیرے تک پہنچایا کیا ہے وہ کو اپنا مردہ وعدہ کر چاہتے دے چاہ حسینی فقیر کو نیاز دے چاہ نیاز اللہ تیرا بھلا کرے دے چاہ نیاز اللہ تیرے رزق جان مال برکت پاوے دے چاہ نیاز وسط رحمے دے چاہ نیاز دیو چاہ نیاز نیکین دا وعدہ چاہ کرو تو لو چاہ نارا حسینیت نہیں پیسے تو نہیں مانگتا پہ جو گھبرا کے ہو اتنا تو چندہ دیوڑ لگے تو سنی میں گھبرائے دی اتنا تو حسینی فقیر کو نیاز دیوڑ لگے گھبران دے پہ سیدھے تو کردار دی نیاز مانگتا پہ حسینی فقیر نیکیاں دے پاسے روک کر کے لاؤ چنارا حسینیت مدرسے تک ماحول گواہ تا بڑھونے نیکیاں دے وعدہ تے نعرہ حسینیت یزیدیت برائیاں کو ترک کرنے دا ارادہ کریں دے نعرہ پہلے نے یزیدیت یہ محفل کو گرماون واسطے نہیں اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرنے واسطے عشق حسینیت ڈوب کیا حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ان بڑھتا تیرا تے میرا حق معاشرے سر بلند کر کے لا چھوڑو نعرہ حیدری والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ